بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفلوا لی بست اکفل لکم الجنہ اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا وعد فلا یخلف واذا اؤتمن فلا یخن وغضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیکم۔ اس حدیث کا عنوان ہے کہ 6 چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکفلوا لی بست اکفل لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بھی تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہیں بولے، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بری چیز ہے۔ سنن الترمذی کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا منہ اتنا تو بدبودار بن جاتا ہے کہ تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء، کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اللہ کا فرشتہ 1 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ، اے میرے امتی جھوٹ کو چھوڑ دے، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہوں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ معاصی نافرمانیاں یہ جہنم کی آگ تک پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اور بندہ جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو مسلسل جھوٹ بولتا جاتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جھوٹا اور کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان چاہے گا کہ اللہ پاک کے ہاں اس کا نام ہی بن جائے کذاب، جھوٹا؟ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، میرے امتیو سچ کو چمٹ پڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب سچ بولنے لگتا ہے مسلسل سچ بولتا جاتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جھوٹ چھوڑو، سچ اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے، وہ مجھے شام کی زمین میں لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے
اور دوسرا شخص کھڑا ہے. جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا ہے. وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے ایک جبڑے کو اس طرح تو چیرتا ہے کہ اس کے گدی تک جا پہنچاتا ہے، پھر اس کے دوسرے جبڑے کو چیرتا ہے، گدی تک پہنچاتا ہے تو پہلے والا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پہلے والے جبڑے کو چیرتا ہے، گدی تک پہنچاتا ہے، اگلا جبڑا صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیرتا ہے، گدی تک پہنچاتا ہے، مسلسل اس کے جبڑے چیر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شخص جس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ دنیا کے اندر وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور پھر یہ جھوٹ کو اتنا تو پھیلاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم تک پہنچ جاتا تھا. جیسے آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی معمولی جھوٹی خبر ایک دفعہ کسی سے ظاہر ہوئی وہ امریکہ کے کونے تک جا پہنچتی ہے. تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ فرمایا کہ لوہے کے آنکڑے کے ساتھ اس کے جبڑوں کو چیرا جائے گا. یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. بعض لوگ تھوڑے تھوڑے پر جھوٹ، ارے بھائی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ارے یار مذاق کرتا ہوں. جھوٹ کو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. اللہ کے رسول نے فرمایا تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے. لوگوں کو تو ہنساتا جا رہا ہے لیکن اپنے آپ کو برباد کرتا جا رہا ہے. تو مذاق میں بھی شریعت کے اندر جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلایا، میرے بچے ادھر آ، ادھر آ. وہ بچہ آنے لگا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کو کچھ دو گی بھی یا نہیں؟ کیونکہ بلایا یوں تھا آجا میرے بچے آجا آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی چیز دو گی بھی یا نہیں؟ تو اس پر اس نے کہا جی اللہ کے رسول میرے پاس ایک کھجور ہے میں اس کو دوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطه لکتبت علیک کذبۃ، اگر آپ اپنے بچے کو بلانے کے بعد اس کو کوئی چیز نہ دیتی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ذمے اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے لہذا جھوٹ کا گناہ اور وبال اس کے گلے میں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے ان میں سے پہلی یہ چیز ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اور دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب تم میں سے کوئی وعدہ کرے تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے، کیونکہ وعدے کی مخالفت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قیامت کے دن باقاعدہ وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے فلاں کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا بھی کیا نہیں کیا. اور مسند احمد حدیث کی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ بے دین آدمی ہے جو اپنے وعدے کا خیال نہیں کرتا. سنن ابی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة
وَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کے لیے جو وعدہ کر کے توڑتا ہے، وعدے کو توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے قریب ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، وہاں سب کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کے اندر وعدہ کر کے توڑتا تھا، دھوکے دیتا تھا۔ تو وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے اسلاف کی طرف نظر کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف نظر کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ وعدے کو کتنا پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عربی میں ایک کتاب ہے کشکول کے نام سے، اس کے مصنف ہیں محمد بن حسین الحمدانی رحمہ اللہ، 1031 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ یہ اپنی اسی کتاب کشکول میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت شروع کی تو حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کر کے سب کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا۔ تو تمام کے تمام مجرموں کو، گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو قتل کراتا گیا۔ اچانک نماز کا اذان آیا۔ جب اذان آئی تو کہا کہ اب قتل بند کر دو، چلو نماز کے لیے۔ تھا بڑا ظالم، لیکن نماز کا یہ حال ہے، اذان آ گئی، چلو نماز کے لیے۔ اس نے اپنے ایک کارندے مسلم بن قتیبہ بن مسلم سے کہا کہ اس بندے کو، اس قیدی کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو کل لانا، اس کو کل قتل کریں گے۔ تو قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو اس نے راستے میں مجھے درخواست کی، کہا کہ بات سنو، مجھ پر کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، اللہ کے لیے آج کی رات مجھے چھوڑ دے، میں اپنے علاقے میں جاؤں، لوگوں کی امانتیں ادا کر کے آؤں، صبح میں آپ کے دروازے پر خود ہی آ جاؤں گا۔ تو قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پہ ہنسی آئی کہ عجیب بات ہے، اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو تو میں امانت ادا کر کے آؤں، اگر اس کو چھوڑوں گا تو یہ خاک واپس آئے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم میرے وعدے پر اعتماد تو کر، میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ کہتے جب اس نے کثرت سے اصرار کیا تو بس میں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، میں نے کہا چل جا۔ کہتے جب وہ جانے لگا اور میری نظروں سے غائب ہو گیا، اب تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، ہائے میں نے کیا کیا، یہ بندہ کیسے واپس آئے گا، کل حجاج میری گردن اڑا دے گا، کیونکہ وہ تو بہت بڑا ظالم تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام گھر والوں نے پوری رات بڑی مشکل سے گزاری، ہماری مختصر رات لمبی گزری۔ صبح ابھی ہونے لگا تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکایا۔ کہتے میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی قیدی جو مجھ سے واپس آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا وہ واپس آ چکا ہے۔ میں نے کہا تو کیسے آ گیا؟ کہا کہ مسلمان جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، بل قتل ہو جاؤں تو ہو جاؤں لیکن وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اس قیدی کو لے کر کے حجاج کی دربار میں آیا اور اس کے قتل کرنے سے پہلے حجاج کو میں نے یہ واقعہ سنایا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ چل یار یہ قیدی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، قتل کرو، آپ کی مرضی، چھوڑ دو آپ کی مرضی۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے اختیار مل گیا تو میں نے اس قیدی کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں اس نے فوراً کہا تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے آزاد کر دیا، اور میرا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، چلا گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا کوئی پاگل آدمی ہے، اس نے کوئی مجھے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، اس نے مجھے تھینک یو بھی نہیں کہا، بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن یہ شخص دوبارہ میرے پاس واپس آیا، مجھے کہا کہ آپ ناراض نہیں ہونا، میں نے جو کل آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا وہ اس لیے کہ اس وقت میں نے اپنے رب کا حمد بیان کیا، میں نے نامناسب سمجھا کہ اللہ کے حمد میں کسی دوسرے کی تعریف کو شریک کروں، آج میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ہے مسلمان کی وعدہ وفا، ان العہد کان مسئولا، قرآن کہتا ہے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
وَإِذَا تُمِنَ فَلَا يَخُنْ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی امانت حوالے کی جائے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرے، امانت پوری طرح ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو امانت کا خیال نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کیسا مومن ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے کہ مومن کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے منافق کی ایک علامت یہ ہے اذا اؤتمن خان، منافق کو جب امین بنایا جائے گا تو خیانت کرے گا۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کا کام ہے، مومن کا کام دیانتداری ہے۔ امت کے ایک عالم گزرے ہیں حضرت علامہ زین الدین الدمشقی رحمہ اللہ، 795 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب ذیل طبقات الحنابلہ میں ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ محمد بن عبد الباقی کے نام سے اللہ کے ایک بندے تھے۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ کے ارد گرد رہتا تھا، میرے پیسے ختم ہو گئے، فقر اور فاقہ کا زمانہ آیا، پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو اس تھیلی کو اٹھایا تو اس کے اندر ہیروں کا ہار ہے۔ دل میں خوش ہو گیا کہ اب تو اپنے پیٹ کی کروں، پھر دیکھیں گے۔ کہتے ہیں میں وہ تھیلی گھر میں رکھ کر کے دوبارہ جب گھر سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے خدا را جس نے میری تھیلی اٹھائی ہے وہ تھیلی مجھے واپس کرے، 500 دینار اس کو انعام دوں گا۔ تو کہتے ہیں اس کا یہ اعلان سن کر کے بھی میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا چلو میرا تو کام بن گیا، 500 دینار دے گا، گزارا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں اس بوڑھے کو لے کر کے گھر پر آیا، میں نے اس سے نشانی وغیرہ پوچھی، نشانیاں پوچھنے کے بعد میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کی اور اس نے مجھے 500 دینار دینا چاہے، لیکن میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ یہ امانت، یہ تھیلی تو میرے پاس امانت ہے، جس کو واپس کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اس سے 500 دینار لوں تو کس چیز کے لوں؟ میں نے کہا میں نہیں لوں گا۔ ملا کر کہتے وہ بوڑھا شخص چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سفر کے لیے ایک کشتی میں روانہ ہوا۔ ہونا یہ تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی، تمام کے تمام کشتی کے سوار مسافر ڈوب گئے، مر گئے۔ کشتی کے ایک تختے پر میں بیٹھ گیا اور اس تختے پر میں سمندر میں تیرتا رہا۔ کافی عرصے تک سمندر کی موجیں مجھے گھماتی رہی۔ بالآخر اس تختے پر تیرتے ہوئے میں ایک جزیرے میں پہنچا۔ تو اس جزیرے میں ایک مسجد تھی، میں مسجد میں چلا گیا۔ وہاں پر میں نے جب قرآن کی تلاوت کی، وہاں کے لوگوں کو میرا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور آپ کی تنخواہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بچوں کو قرآن پڑھایا اور مجھے تنخواہ ملتی رہی، میرا گزارا ہوتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کے سامنے میں نے لکھائی کی تو ان کو میری خط بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو کتابت بھی سکھائیں، آپ کو تنخواہ دیتے ہیں۔ کہتے ایک طرف سے تعلیم قرآن کی تنخواہ ملتی رہی، دوسری طرف سے کتابت خط جو ہے سکھانے کی تنخواہ ملتی رہی۔ یوں میرا اچھا گزارا ہونے لگا اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک سید خاندان کی بچی ہے جو یتیم ہے، آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ کہتے میں نے تو پہلے خوب انکار کیا لیکن انہوں نے میرے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ بالآخر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب جب رخصتی ہوئی، دلہن اور اس کے محرم افراد، محرم لوگ کمرے میں بیٹھ گئے۔ یوں جو میں نے اس دلہن کی طرف نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے گلے میں وہی ہار ہے جو میں نے اس بوڑھے کو مکہ مکرمہ میں واپس کیا تھا۔
کہتے ہیں میں مسلسل اس دلہن کی ہار کے طرف دیکھنے لگا۔ ان کے محرم افراد، اس کے چچاؤں اور ماموں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری لڑکی کا دل توڑ دیا، آپ ہماری لڑکی کو نہیں دیکھتے، آپ تو اس کے ہار کو دیکھتے ہو، آپ تو دنیا کے پجاری لگتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے پھر ہار کا وہی واقعہ بیان کیا تو ان کے منہ سے اونچی آواز سے نکل گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس طرح ہار، کس طرح اس کو مل گیا؟ انہوں نے کہتے ہیں ہمیں واقعہ سنایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بوڑھا ہمارے علاقے کا مسلسل آپ کو تلاش کرتا رہا اور یہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا تھا کہ اللہ جس شخص نے مکہ مکرمہ میں مجھے ہار واپس کیا تھا، اللہ اس شخص کے ساتھ مجھے ملا دے تاکہ میں اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دوں۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی کہ اس کی لڑکی اللہ نے آپ کے نکاح میں دلا دی۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے اس لڑکی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اس ہار کے وارث میرے لڑکے اور میں بنا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے لڑکوں کا بھی انتقال ہو گیا، پورے ہار کا وارث میں بن گیا۔ اب میرے پاس جتنا بھی مال ہے یہ اسی ہی مال کا نتیجہ ہے، اسی ہار کا نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگوں کو امانتیں واپس کرتا ہے اللہ پاک اس کو طرح طرح سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنے نظر کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے حبیب ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی سطر کی حفاظت کریں۔ نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فرمایا جو نظر کو اللہ کے خوف کی وجہ سے جھکائے گا وہ اپنے دل کے اندر ایمان کا مٹھاس محسوس کرے گا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس امت کے ایک مصلح عالم گزرے ہیں، 597 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب ضم الہوا میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حمران بن علوان کے نام سے ایک اللہ کا بندہ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک شخص کے جنازہ پڑھنے کے لیے گیا۔ جب میں جنازے سے فارغ ہوا تو میری ایک عورت پر نظر پڑ گئی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ کہتا ہے کہ میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا، بالآخر مجھے اللہ کا خوف ہوا، میں نے اپنی نظر ہٹا لی اور اللہ کے در پر توبہ کی میرے مولا مجھے معاف فرما۔ کہتے ہیں جب میں گھر میں آیا تو میری باندی نے مجھے کہا کہ میرے آقا کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ کالا ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں یوں جو میں شیشے کے سامنے آیا کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی اس بد نظری کے گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بد نظری سے چہرے پر بھی اثر پڑتا ہے، چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی ایک خاص نحوست ہوتی ہے جو انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمائے بد نظری نہیں کرنا، اپنے نظر کی حفاظت کرنا۔ اور 5ویں چیز واحفظوا فروجکم، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی سطر کی حفاظت کرنا۔ لا تقربوا الزنا، قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب نہیں جانا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے خرج منہ الایمان، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، صاحبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تب جا کر کے ایمان آتا ہے۔ ایمان زنا کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس امت کے ایک عالم گزرے ہیں، 751 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان تھا جو 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھتا تھا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نوجوان اچھا لگتا تھا۔ ہوا اس طرح کہ عشاء کی نماز میں جب کبھی یہ نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو اس کو ایک نوجوان لڑکی پھسلانے کی کوشش کرتی۔ بلاخر ایک دن یہ بھی اس کے جال میں آ گیا اور اس کے دروازے تک چلا گیا۔ جب یہ دروازے کے اندر داخل ہوا تو فوراً اس کو قرآن کریم کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو جب کوئی شیطانی خیال آتا ہے فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے بندے تو نہیں ہیں کہ ہم شیطان کے پیچھے جائیں، ہم تو اپنے رب رحمان کے بندے ہیں، میں رب رحمان کی مانوں گا، شیطان کی نہیں مانوں گا۔ تو یوں کہہ کر کے وہ گناہ سے بچتے ہیں۔ تو جیسے ہی نوجوان اندر داخل ہوا اس کے زبان پر یہی قرآن کی آیت جاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ کافی دیر ہو گئی، بچہ گھر واپس نہیں آیا، والد انتظار میں ہے کہ بچہ کب آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی پریشان ہوئی، وہ اس نے اپنی باندی سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے اس کے دروازے پر پھینک کر کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اس بچے کو اٹھا کر کے اور اس کے دروازے پر پھینک کر کے چلی گئی۔ والد نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا، دیکھا کہ بچہ مرا پڑا ہوا ہے۔ بچے کو اندر کیا تو اللہ پاک نے بچے میں بولنے کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ بچے نے اس والد کے سامنے بولا کہ ابا جان واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے کہ کسی لڑکی کے جال میں آ گیا، گھر میں گھسا اور پھر قرآن کی یہ آیت یاد آئی۔ جب دوبارہ قرآن کی آیت پڑھی اب اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو والد نے اس کو راتوں رات دفنا دیا۔ فاروق اعظم کو اس کا کوئی اطلاع نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات کی کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا جو روزانہ نمازوں میں پابندی سے آتا تھا، پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے قبرستان میں گئے اور اس بچے کے قبر پر آئے اور اس کے قبر پر آ کر کے قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے رب سے ڈرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ اس کے لیے کتنے باغات ہیں؟ 2 باغات، 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، قد آتانیہا یا عمر، قد آتانیہا یا عمر، اے امیر المومنین عمر، اللہ نے بلا شبہ مجھے دونوں جنتی عطا فرما دی۔ تو جو زنا سے بچتا ہے اللہ اس کو اس طرح کے اخروی انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور چھٹی چیز فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنا ہاتھ روک کے رکھو، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ شنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمن آرا نہ کر دند تنگ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ والے کسی کا دل نہیں دکھاتے، تورا کہ میسر شود این مقام کے بعد دوستانت خلافست و جنگ۔ اللہ کے بندے تو کسی دشمن کا دل نہیں دکھاتے، تو کیسے اللہ والا بن سکتا ہے جب کہ تیری اپنے دوستوں سے مسلمانوں سے جنگ ہے؟ تو فرمائے اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا، کسی سے ظلم نہیں کرنا۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظلم کی وجہ سے قیامت میں تاریکیاں ہوں گی، تاریکیاں، وہاں روشنی نہیں ملے گی۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور راستے میں چیختا جا رہا ہے، جو مجھے دیکھے گا وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو مجھے دیکھے گا وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اعلان کرتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ارے تو نے کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں بڑا قوی جوان تھا،
میری ایک مچھلی کے شکاری پر نظر پڑ گئی کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی ہے اور وہ بیچ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ مچھلی میرے کو دے دو۔ اس نے کہا کہ پیسوں کے بغیر نہیں دوں گا، میں اپنے بچوں کا روزگار کرتا ہوں، ایسے کیسے دے سکتا ہوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی طاقت کے زور پر اس سے زندہ مچھلی چھین لی۔ ہوا کیا کہ راستے میں اسی مچھلی نے میرے انگوٹھے پر چک لگایا۔ جب میں گھر میں آیا تو وہ درد بڑھتا گیا۔ رات میری اس حال میں گزری کہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن جب میں طبیب کے پاس چلا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کا پورا انگوٹھا کٹے گا، اگر نہیں کاٹوں گا تو آپ کا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ جب میں گھر میں آیا تو اگلی رات دوبارہ نہیں سو سکا۔ اگلے دن میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس نے کہا آپ کا ہاتھ کٹے گا، ہتھیلی کٹے گی، جب تک ہتھیلی نہیں کٹے گی ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ کہتے اس نے میری ہتھیلی بھی کاٹ دی۔ اگلے دن پھر میں پوری رات نہیں سو سکا۔ پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ چلا گیا، اس نے کہا کہ آپ کا ہاتھ بازو تک کٹے گا۔ بازو تک ہاتھ کٹوا چکا لیکن نیند پھر بھی نہیں آئی۔ اگلے دن کہا کہ آپ کا کندھے تک ہاتھ کٹے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ کندھے تک میرا ہاتھ کٹ گیا۔ کسی اللہ والے سے میری ملاقات ہو گئی، اس نے کہا او ظالم، جب انگوٹھے میں آپ کو تکلیف ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، آپ اسی مظلوم کے پاس چلے جاتے جس پر تو نے ظلم کیا، اس سے معافی طلب کرتے، وہ آپ کے حق میں دعا کرتا، تیرا درد ٹھیک ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں اس مظلوم کو تلاش کرتا رہا، بالآخر اس مچھلی کے شکاری کے پاس آیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ آپ سے میں نے مچھلی چھینی تھی اور میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ کندھے سے ہاتھ کٹ چکا ہے۔ آخر بتا کہ جب میں نے تیرے سے مچھلی لے لی تو نے کس طرح بد دعا دی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے رب ذوالجلال سے عرض کیا میرے مولا یہ مجھ سے تو زوراور تھا، آپ سے تو زوراور نہیں ہے، اللہ اس میں تو مجھے اپنی قدرت دکھا دے۔ اللہ پاک نے مجھے اپنی قدرت تیرے اندر دکھا دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اللہ رب العالمین صرف آخرت میں نہیں، اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو فرمایا اس کی دعا اور آسمانوں کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ یہ دعا اوپر چلی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے بندے تو پریشان مت ہو، ضرور میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر ہو تو یہ علیحدہ چیز ہے۔ تو کہتے دیر تو ہے لیکن اللہ کے اندھیر نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا اکفل لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو جھوٹ نہیں بولو، وعدے میں مخالفت نہیں کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو، نظر کی حفاظت کرو، سطر کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت کا تمہارے لیے ضامن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین۔